بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات. ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین، ہادی نقوی مرحوم اور سید معروف بزرگ استاد فوز خان سید انصار حسین زیدی ابن سید اشتیاق حسین زیدی، آپ سب کے مرحومین منظورین، مورد نظر مرحومین بانیان کی نگاہ میں جو مرحومین ہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بلندتر صلوات. اصل میں ہر کام کے اپنے تقاضے ہیں، اور چونکہ مرکزی عشاء مجلس نشتر پارک میں اسکاؤٹس ایک مدت سے دائیں بائیں ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں ممبر کے ساتھ، تو یہ پورے پاکستان میں ایک خواہش بڑھ رہی ہے کہ اچھا لگتا ہے تصویری دنیا میں بھی اور پروٹوکول کے حساب سے بھی، مجھے نہیں پورے ماحول کو اچھا لگتا ہے. تو ظاہر ہے دوسرے اسکاؤٹس کو بھی، جب سب سے پرانی اسکاؤٹ بوت اور آپ اسکاؤٹ یہ کام کرے گی تو سب ان کی پیروی کریں گے. غلط اور صحیح کی بات نہیں کر رہا میں، تو یہ تو ہونا ہے، مگر اس کے پھر تقاضے ہیں. یہ یہاں تخت نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بچے صحیح طرح کھڑے ہوتے. تو اب برداشت کیجئے، آج تو ان کو کھڑے رہنے دیجئے، اس لیے کہ بڑے چاؤ سے پتہ نہیں کتنی تیاری کی ہوگی انہوں نے. جی ان کو جب بتایا ہوگا، انہیں جب کل بتایا ہوگا کہ کل تمہیں ایسے کھڑے ہونا ہے، تو کیا معلوم رات بھر انہیں نیند ہی نہ آئی ہو اس شوق میں، اس جذبے میں. تو مجھے بھی اور آپ کو بھی نفسیات شناس اور مزاج شناس ہونا چاہیے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کرنا ہے.
مل کر ایک اور صلوات نبی کی ذات میں، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ غافر، سورہ مبارکہ المومن کی آیہ کریمہ جس کا نشان ہے 60ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور طے تو کیا تھا کہ اور طے ہے اب بھی، مگر میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ طے یہ کیا تھا کہ صرف دعا کے موضوع پر بات کریں گے، اور آیہ کریمہ بھی اسی مناسبت سے لی گئی تھی، مگر دعا سے پہلے دعا سے متعلق، پہلے سے مراد دعا سے متعلق کچھ مفاہیم ہیں، جب تک مجھ پر وہ روشن اور واضح نہیں ہوں گے دعا ہی نہیں ہوگی، دعا کی تاثیر ہی نہیں ہوگی، دعا کا نتیجہ ہی نہیں نکلے گا، دعا کا مطلب اور مفہوم بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو پہلے میں ان چیزوں کو، ان مفاہیم کو اپنے اوپر روشن کروں جو دعا سے جڑے ہوئے مفاہیم ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے کل جو بات کی تھی، آج بھی اسی سے پیوست اور اسی سے جڑی ہوئی اہم بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تاکہ اور ہو سکتا ہے کل اسی مضمون کو آگے بڑھاؤں گا، اور شاید پھر چوتھی مجلس میں جا کر کچھ دعا پر بات ہو۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا، اللہم صل علی۔ دوسرے الفاظ میں 4 مجلسوں میں شاید 3 مجلسیں دعا کے تمہید اور مقدمے میں مکمل ہو جائیں، اور پھر مفہوم دعا اور فلسفہ دعا کے اوپر غور کریں گے، اور پھر جناب عارف کاظمی صاحب نے اگر آئندہ ہمیں پڑھوایا تو پھر ہم آئندہ سال صحیفہ سجادیہ پر غور کریں، صرف صحیفہ سجادیہ، یعنی جیسے ہم نے نشتر پارک میں پورا اشرار نہج البلاغہ پر پڑھا کہ نہج البلاغہ میں ہے کیا، نہج البلاغہ میں مولا کا پسندیدہ مضمون کون سا ہے، 7 مضامین ہیں جو علی کے پسندیدہ ہیں جی۔ جیسے مجھ سے کوئی کہتا ہے نا کہ مولانا آپ کے قبضے کا مضمون کون سا ہے، حافظ کفایت صاحب کے قبضے کا مضمون تھا معراج جی، اظہر حسن زیدی کے قبضے کا مضمون تھا مباہلہ، ان سے لوگ خواہش کر کے کہتے تھے مباہلہ پڑھیے، جیسے شاعروں سے کہتے ہیں کہ فلاں کلام پڑھیے، اس طرح خطیبوں کے ہاں بھی اسلوب اور مزاج پائے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض ہمارے فلاں عالم فلاں مزاج کے ہیں، تو بس وہ ایک ہی مزاج۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل اللہ۔ شعر پکار کے بتاتا ہے کہ غالب کا ہے یا انیس کا ہے، اسلوب شناسی ایک مکمل فن ہے ادبیات کے اندر۔ مصرع پکار کے بتائے گا کہ یہ مصرع ہے کس کا، ادبیات کے اندر۔ اسی طرح اگر کوئی مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا اور کہے کہ میں علی کا مزاج سمجھنا چاہتا ہوں، تو علی کا مزاج کیا ہے، بس وہی کچھ مولا نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد جی۔ اسی طرح جیسے نہج البلاغہ پہ غور کرنے کی تقریباً شہید استاد مطہری نے اور دیگر نہج البلاغہ شناسی پر جو خطابات کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اس میں انہوں نے 7 مضامین کا ذکر کیا ہے کہ مولا علی کے پسندیدہ یہ 7 موضوعات جن پہ علی بولتے ہیں۔ جب علی بولتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک بات کو کسی ایک مضمون پر بولتے ہیں۔ مثلا بالکل بھی تشنا نہ رہ جائے بات، مثلا مولا علی جب بولیں گے ان 7 محوروں پر بات کریں گے، علی کی گفتگو ان مضامین کے گرد ہوگی۔ ان میں سے ایک مضمون ہے دنیا شناسی، علی بتائیں گے کہ دنیا کہتے کیسے ہیں، اور جو جس چیز کو زیادہ پہچانتا ہے اسی کے بارے میں زیادہ بہتر رائے دیتا ہے۔ لہذا علی کی دنیا شناسی کی بہتر رائے کو تو ہی تو 3 طلاقیں کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد جی۔ ایک مضمون جو مولا کا پسندیدہ مضمون ہے وہ دنیا شناسی ہے۔ میں ایک جملہ اور کہہ دوں، میرا دل کر رہا ہے، ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، کوئی بھی چپلیں پہنے ہوئے نہیں ہیں، سب جوتیاں باہر اتار کر آئے ہیں۔ ہم مسجد میں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں نا، امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں نا۔ علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے، یہ باٹا کی سروس کی جوتیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے،
علی مولا نے جوتیوں کا نام رکھا ہے، علی نے جوتی کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا اتار کے آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام بارگاہ اللہم صل علی جی۔ ایک پسندیدہ مضمون مولا علی کا، اچھا سبحان اللہ کہنے پہ پابندی میں نے تو نہیں لگائی ہے، تو آپ کو ہی ثواب ہوگا، مجھے تو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو مجھے یاد دلائیں گے اگر توفیق ہوئی، زندگی ہوئی اور توفیق شامل حال ہوئی تو آئندہ صرف صرف صحیفہ سجادیہ شناسی، صحیفہ کاملہ شناسی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ان 54 دعاؤں میں جو صحیفہ کاملہ میں 54 دعائیں ہیں، ان 54 دعاؤں میں مولا سجاد کی دعاؤں کے محور کیا کیا ہیں، اور کون سا پسندیدہ مضمون ہے جو مولا اپنی دعا میں زیادہ بولتے ہیں، یا کون سے مضمون کے گرد مولا کے مضامین چکر کاٹتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور پھر صحیفہ کاملہ کی سند کیا ہے، اس پر علمی بحث ہونی چاہیے۔ ہم سے اہل سنت علماء پوچھتے ہیں کہ صحیفہ کاملہ ایک حدیث ہے، ظاہر مولا نے فرمائی، تو اس کے راوی کون ہے، کہاں سے ہوتی ہوئی آئی ہے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ پھر جو مضامین ہیں صحیفہ کاملہ کے، جو موضوعات ہیں دعاؤں کے، وہ کیا کیا ہیں، اور پھر کوئی ایک دو باتیں ایسی ہیں جو ہر دعا میں مشترکہ ہیں، یعنی ہر 54 امام نے کوئی ایک بات ضرور ایسی کی ہے جو ہر دعا میں ہے۔ اگر یہی سننا چاہتے ہیں تو کہہ دوں، وہ ایک بات جو ہر دعا میں امام نے کہی ہے، بھئی ثواب آپ کو پہنچے گا اگر سماعت آپ کی اچھی ہوگی۔ ہر دعا میں جو امام نے ایک بات تکرار سے کہی ہے، وہ محمد و آل محمد پہ درود ہے۔ بلندر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو اس موضوع پر آگے جاتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں دعا سے متعلق کچھ مفاہیم کی روشنی جو جس میں سے کل گفتگو ہوئی اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ ایک لفظ ہے قضا۔ کل والے دوستوں سے 2-3 منٹ کی معذرت، اور آج والے دوستوں کے لیے لازمی ہے کہ یہ بات کروں جی۔ ایک لفظ ہے قضا اور ایک لفظ ہے قدر جی۔ ایک لفظ ہے قضا، قضا جیسے قضاوت، قضا جیسے موت کو بھی قضا کہا جاتا ہے۔ قاضی القضات کو بھی قاضی القضات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قاضی کو بھی قاضی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قضا کے خاندان کا لفظ ہے، اور قضا یعنی حکم، قاضی یعنی حکم دینے والا، حکم دینے والوں میں سب سے بڑا حکم دینے والا قاضی القضات۔ تو لفظ قضا یعنی حکم، تو اللہ نے اسے اپنے لیے استعمال کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، حتمی حکم ہے، آخری حکم ہے، بس یہی حکم ہے، یہ طے اور اٹل حکم ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ یہ دو اٹل فیصلے پروردگار عالم نے ایک جگہ بیان کیے۔ تو قضا یعنی حکم، قضا یعنی فیصلہ۔ اس فیصلے پر عمل کیسے ہوگا؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میٹنگوں میں فیصلے تو بڑے بڑے لے لیتے ہیں، مگر سوچتے نہیں ہیں کہ اس پہ عمل کیسے ہوگا۔ اور جو میٹنگ میں فیصلہ لے لے اور اس کے عمل درآمد پر غور نہ کرے، پھر اسے پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اسے ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ، بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ بھائی کیسے کر دو گے؟ ہر بات کا کہہ دینا ہونا تو نہیں ہوتا جی۔ آپ ایک بات کہہ رہے ہیں، وہ لازم تو نہیں ہے کہ وہ ہو بھی جائے۔ قومی حوالے سے بھی ہمارے مشیر بہت ہیں، جب یہ قومی مسائل ہو رہے ہوتے ہیں جیسے آج کل بھی ہو رہے ہیں، تو ہمارے مشیر بہت ہوتے ہیں، گاڑی سے اترتے ہوئے، چڑھتے ہوئے، مجلس میں آتے ہوئے، جاتے ہوئے، گھر پر، ادارے میں، ملاقاتوں میں، مجلسوں میں ہر طرح کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کے ممنون احسان ہیں
ہم ان کے متشکر اور ممنون ہیں کہ ہمیں اچھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، مگر میں ان میں سے بعض کے اگر مشوروں پر عمل ہم نہ کرتے ہوئے نظر آئیں یا بعض ذمہ دار عمل نہ کرتے ہوئے نظر آئیں تو میں اس کی توجیہ کر رہا ہوں، اس کی ایک تصویر عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، مشورے میں آ سکتی ہیں، مگر ان پر عمل ممکن نہیں ہوتا۔ عمل کرتے وقت عامل کو یا اس شخص کو جسے عمل کرنا ہوتا ہے اسے سارے پہلوؤں پر غور کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے ایک 50 آراء کی روشنی میں فیصلہ لینا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو فیصلہ لے لیا گیا اس پر عمل بھی ممکن ہو۔ یہ فیصلہ لینا ہے قضا، اور وہ جو عمل کا امکان ہے وہ ہے قدر۔ تو قضا اور قدر کا مفہوم یوں روشن ہوتا ہے کہ جو فیصلہ لیا گیا وہ قضا، اور اس فیصلے کو عمل کیسے کیا جائے گا یہ ہے قدر۔ عزیزان گرامی، قضا کے آگے تو ہم مجبور ہیں، آج کی بحث قضا کے آگے تو ہم مجبور ہیں مگر قدر میں مختار ہیں۔ بس بحث آج کی یہ ہوگی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس کو یار کسی طرح اس کو سنبھالو، توجہ چاہوں گا۔ حضرت آدم، دیکھیں یہ فلسفی بحثیں ہیں اور میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، بڑی بحثیں چھیڑ رہا ہوں، میں اپنے منہ سے زیادہ بڑی بحثیں چھیڑ رہا ہوں، لیکن ان مجلسوں کی سنگینی کے لیے، ان مفاہیم سے آشنائی کے لیے انہیں دہرانے کی ضرورت ہے۔ اور دعا سے متعلق مفاہیم ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مضمون کوئی بے ربط بات ہے۔ دعا، اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرنا، اللہ سے اپنی مدد طلب کرنا، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس رب سے رابطہ کرنا، یہ جو دعا کا مفہوم ہے نا، اس کے ساتھ کچھ مفاہیم جڑے ہوئے ہیں، انہیں پہلے روشن ہونے کی ضرورت ہے۔ مثلا حضرت آدم خلق کیے گئے، یہ ہے قضائے پروردگار، مگر آدم درخت کے قریب چلے گئے، یہ ہے قدر آدم۔ اللہ نے منع کیا تھا نہ جاؤ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، لا تقربا هذه الشجرۃ، اے آدم اور حوا دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہیں محسوس کر لیں کہ حضرت آدم جو درخت کے قریب ہے وہ گناہ نہیں کیا، انہوں نے تاریخ سے عقیدہ نہیں بنایا جاتا، عقیدے سے تاریخ کو پرکھا جاتا ہے۔ میں قاعدہ اور قانون دے رہا ہوں اپنے بچوں کو۔ مولانا تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے ہم کیا کریں، مولانا کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے ہم کیا کریں؟ پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقیدہ بنا لو، پھر خود طے کر لو گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث صحیح ہے۔ اور ہم تو ویسے ہی نہج البلاغہ پڑھنے والے لوگ ہیں، صحیفہ سجادیہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ نہج البلاغہ پڑھنے والا سرخی پڑھ کر نظریہ نہیں بناتا، اخبار پڑھا، اس میں جو سرخی لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر نظریہ بنا لیا۔ ہم سرخیوں پر اپنے نظریہ نہیں بناتے، اپنی پالیسیاں سرخیوں پر نہیں بناتے۔ یاد رہے کہ بہت سی خبریں بڑی کر کے نہیں لکھی جاتی، اخبار کے کسی کونے میں لکھی ہوتی ہیں اور وہ اس دن کے اخبار کی سب سے بڑی خبر ہوتی ہے۔ میں اخبار شناسی کا بھی ایک جملہ کہہ گیا، اخبار پڑھتے وقت یہ ضروری نہیں ہے جو سب سے بڑی خبر ہو وہی سب سے بڑی خبر ہے، کیا معلوم سب سے بڑی خبر بنا کر آپ کو کہیں اور موڑا جا رہا ہو۔ اور جو نہج البلاغہ شناس لوگ ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے بڑی خبر کون سی ہے۔ بس یہی یہ جملہ کہہ دوں، اس وقت کچھ بڑی خبریں بنائی جا رہی ہیں، یاد رہے ہم بڑی خبروں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، مجلسیں پہلے سے زیادہ شان سے ہوں گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا۔ دقت چاہوں گا اب حضرت آدم کے بارے میں یا انبیاء کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے معاذ اللہ معصیت کی، گناہ کیا، پہلے طے کریں کہ میرا عقیدہ قرآن اور حدیث اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہے۔ پھر اگر تاریخ میں کچھ لکھا ہے تو اسے کہیں گے روایت، اسے کہیں گے درایت۔ ہم عقیدوں پر تاریخ کو پرکھیں گے، عقیدوں کی بنیاد پر۔
اس لیے کہ تاریخ کا راوی ہمیشہ ایک ہوتا ہے. کیا فرق ہے تاریخ میں؟ اور لفظ بہتر کر لیتا ہوں، کیا فرق ہے تاریخ میں اور سیرت میں؟ ہم سیرت کے پابند ہیں، تاریخ کے پابند نہیں ہیں. بھائی اگر بات روشن ہو رہی ہو، گردن ہلانے پہ پابندی نہیں ہے. مجھے کیا معلوم کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، تو گردن ہلا دیجیے تھوڑی سی. میں نفسیاتی بات کر رہا ہوں آپ سے. ایک صاحب بڑی ٹک ٹک کی باندھ کے ہمیں دیکھ رہے تھے، ہم نے کہا سارے مجمع میں یہی سمجھدار ہے، اور برابر والے کی کونی لگی تو گر پڑے. ہم نے کہا بھئی کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. تو خدا کے واسطے گردن ہلاتے رہیے تاکہ مجھے لگے کہ میری بات جا رہی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بڑی عنایت میں مفہوم کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ تاریخ اور سیرت کا فرق. تاریخ اور سیرت کا فرق. تاریخ کا بیان کرنے والا خبر واحد کا حامل ہوتا ہے. ایک آدمی نے بتایا کیسا ہوا، ایک قصہ بتا دیا، وہ بھی تاریخ بن گئی. 50 آدمی بتا رہے ہیں، وہ بھی تاریخ بن گئی. جی. اور سیرت جو ہوتی ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے. ہمیں کیوں کہا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. تو ہم رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں گے، جو کرتے رہیں گے وہی کریں گے. تو ہمیں سیرت کا پابند کیا ہے، تاریخ کا پابند نہیں کیا ہے. ہم پابند سیرت مصطفیٰ ہیں، ہم پابند سیرت اہل بیت ہیں، اور پھر بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہوتے چل جائیں گے. حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا. لا تقربا هذه الشجرہ، تھوڑا سا بڑھا دو. لا تقربا هذه الشجرہ، خبردار ہے آدم و حوا درخت کے قریب نہ جانا. تو درخت کے قریب تو دونوں گئے نا، پھر صرف حضرت آدم کو ہی اللہ کیوں کہہ رہا ہے فعصى آدم ربہ؟ آدم نے اپنے رب کا عصیان کیا. گئے تو دونوں تھے، روکا دونوں کو تھا، گئے دونوں ہیں، مگر ناراضگی حضرت آدم سے کیوں ہے؟ قاعدہ بٹھائیں میرے بچے اور جماعت، عقیدہ ذہن میں پہلے پختہ کریں، پھر تاریخ سمجھ میں آئے گی. میں نے تمہید میں کہہ دیا، پہلے عقیدہ پختہ کریں پھر تاریخ سمجھ میں آئے گی. حضرت آدم اور حوا دونوں کو روکا تھا درخت کے قریب نہ جانا، گئے دونوں، مگر ناراضگی حضرت آدم سے کیوں ہے؟ علت سنتے جائیے. شریعت میں نبی اور امت دونوں برابر ہوتے ہیں. شریعت میں نماز واجب ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ امت پر نماز واجب ہوئی ہے نبی پر نہیں ہوئی. یہ لانے والے ہیں، ان پہ تھوڑی ہوگی. نہیں، جتنی لانے والے پہ نماز واجب ہے امت پر اس سے کم ہوگی، لانے والے پہ لازم ہوگی. مثلاً ہمارے نبی اگر نماز لے کر آئے ہیں تو ہم پہ تو 17 رکعتیں واجب ہیں، نبی پہ 11 رکعت نماز شب بھی واجب ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ امت اور نبی شریعت میں دونوں برابر ہیں حکم الہی میں، اس معنی میں کہ حکم الہی میں دونوں کو نماز پڑھنی ہے. اب اگر برابر ہو جائیں، دوسرے زاویے سے عرض کر رہا ہوں، تو پھر افضل اور مفضول کا فرق کیا رہے گا؟ لہذا وہ جو نبی نماز لے کر آیا ہے وہ 17 رکعتوں کے علاوہ 11 رکعتیں بھی واجب پڑھے گا، لیکن نماز میں دونوں کو حکم ایک ہی ہے. اگر کہا گیا اقیموا الصلاۃ تو یہ نہیں کہا گیا مصطفیٰ تم پڑھو. اقیموا الصلاۃ کہا گیا تو یہ نہیں کہا گیا امت مصطفیٰ تم پڑھو. نہیں، دونوں پڑھو. جب روکا جا رہا ہے کہ درخت کے قریب نہ جاؤ تو روکا تو دونوں کو گیا تھا نا. ناراضگی ایک سے کیوں ہو رہی ہے؟ ایک سے ناراضگی بتا رہی ہے یہ حکم شرعی نہیں تھا. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی، حکم شرعی نہیں تھا، یہ حکم ارشادی تھا. تھوڑی دیر میرے ساتھ مدرسے میں چلیے. حکم کی پھر 2 قسمیں، امر کی پھر 2 قسمیں. جی، خون جگر لگتا ہے ان مضامین کو ممبر پہ بیان کرنے کے لیے. امر کی 2 قسمیں، امر مولوی اور امر ارشادی. حکم کی 2 قسمیں، حکم مولوی، حکم ارشادی. مولوی سے مراد مولوی نہیں، مولوی سے مراد مولا کا حکم. حکم مولوی یعنی مولا کا حکم. جو حکم مولوی ہوتا ہے وہ شریعت ہوتا ہے،
اور جو حکم ارشادی ہوتا ہے وہ شریعت نہیں ہوتا، رہنمائی ہوتی ہے، استخارہ ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے۔ یہ جو استخارہ آپ دیکھتے ہیں یہ حکم شرعی تھوڑی ہے، یہ جو آپ استخارہ دکھواتے ہیں یہ حکم شرعی نہیں ہے۔ کیا اگر کوئی اس کی نافرمانی کر جائے تو کیا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا عذاب ہے اس کے لیے؟ یا گناہ صغیرہ ہے؟ نہیں، یہ ارشادی حکم ہے، رہنمائی ہے، مشورہ ہے، استشارہ ہے، استخارہ ہے۔ جی، حکم مولوی شریعت ہے اور حکم ارشادی رہنمائی ہے، مشورہ ہے۔ شاید بات کسی قابل ہو۔ ڈاکٹر نے کہا یہ دوائیاں کھائیے اور خبردار ٹھنڈا پانی نہ پیجیے۔ اب انہوں نے آ کے ٹھنڈے سیب کھا لیے، ٹھنڈے انگور کھا لیے، انہوں نے آ کے ٹھنڈی کھیر کھا لی اور پھر بیمار پڑ گئے، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ نے کیا کھایا تھا؟ کہا ٹھنڈی کھیر کھائی تھی۔ ہم نے منع نہیں کیا تھا ٹھنڈا پانی نہ پیجیے گا؟ کہا نہیں، آپ نے تو کہا تھا پانی نہ پیجیے گا، آپ نے تو کہا تھا ٹھنڈا پانی نہ پیجیے گا، ہم نے ٹھنڈی کھیر کھائی ہے، ٹھنڈا انگور کھایا ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، جب ہم نے کہہ دیا ٹھنڈا پانی نہ پیو تو ہر ٹھنڈی چیز سے روکا تھا نا۔ یہ ہے حکم ارشادی۔ اللہ نے جو حضرت آدم اور حوا کو کہا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ اور دونوں چلے گئے، تو حضرت حوا سے اللہ ناراض نہیں ہو رہا، حضرت آدم سے ناراض ہو رہا ہے، اس لیے کہ نبی سے حکم ارشادی پر بھی ناراضگی بنتی ہے، امت سے حکم ارشادی پہ ناراضگی نہیں بنتی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب یہ حضرت آدم جو درخت کے قریب گئے تو کیونکہ معصوم ہیں اور معصوم کے شایع نشان نہیں کہ وہ اتنی سی بات بھی اور اشارے میں بات کی، رہنمائی کی بات کو بھی تسلیم نہ کرے، اس لیے شایع نشان نہ ہونے کی وجہ سے فَعَصَىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ عَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے عصیان کیا۔ تو عصیان بمعنی گناہ نہیں ہے، عصیان بمعنی عدم اتیان ہے۔ سن لیجئے الفاظ، عصیان بمعنی گناہ نہیں ہے۔ حضرت آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا، شایع نشان نہیں تھا۔ ان بچوں کے لیے ایک اور مثال دے دیتا ہوں، شایع نشان نہیں تھا۔ گلبرگ کی چورنگی پہ قلفی والا کھڑا ہے، جی قلفی کھانا وہاں کھڑے ہو کے حرام ہے؟ سب کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، سب کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا کہ مثلا میرے بھائی عباس نے وہاں قلفی کھائی کھڑے ہو کر، تو کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، مگر ہم وہاں سے گزر رہے تھے، ہم نے کہا گاڑی روکو، ہم اترے اسی ابا قبا کے ساتھ، ہم نے قلفی والے سے کہا قلفی کھلاؤ، اس نے ہمیں قلفی دے دی، ہم وہاں چوک پہ کھڑے ہوئے قلفی کھا رہے تھے۔ اب جو جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مولانا کو دیکھو قلفی کھا رہے ہیں۔ ارے بھائی کوئی گناہ کر رہے ہیں، کوئی ہم غلطی کر رہے ہیں؟ یہ میرے برابر میں کھڑے کھا رہے تھے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، کہ دیکھو دو آدمی اور بھی کھا رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں مولانا کو دیکھو قلفی کھا رہے ہیں۔ میرا چوک پر کھڑے ہو کر قلفی کھانا یہ شایع نشان نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ شایع نشان حضرت آدم نہیں تھا کہ وہ درخت کے قریب جاتے، اور حضرت حوا چلی گئی، انہیں کچھ نہیں کہا جا رہا، انہیں کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ شایع نشان کا ہے، مسئلہ شریعت کا نہیں ہے۔ اب حضرت آدم کا بحث ہماری آج کی ہے قضاء و قدر سے جبر و اختیار۔ قضاء و قدر سے میں سرایت کر رہا ہوں، بحث کو لے جا رہا ہوں جبر و اختیار کے اندر۔ قضاء یہ ہے کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، قدر یہ ہے کہ آدم درخت کے قریب چلے گئے، بھئی سلام بھیجیں، درود بھیجیں، چھپ جائیں، مر جائیں ان کے نام پر۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو روک دیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، پھر بھی حضرت آدم چلے گئے، تو شان نبوی یہ ہے، شان نبوت یہ ہے کہ یہ شایع نشان نہیں تھا۔ اور جو اپنے وجود پر اتنا قابو پالے کہ جہاں وہ چاہے وہاں جائے، کوئی اور اسے نہ لے جائے،
تو یہ کمال قدر ہے کمال قضا کے ساتھ. قضائے پروردگار یہ ہے کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، اور قدر آدم یہ تھا کہ وہ درخت کے قریب چلے گئے. اب کوئی ایسا ضرور وجود ہے جو اپنے وجود پر اتنا قابو پالے کہ دنیا کتنا ہی دباؤ ڈالے، تلواروں کا سایہ ہو، مارنے والوں کا لشکر ہو، وہ ایسے سو کے بتائے کہ اس سے پہلے سویا ہی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ سینے پر چڑھ کر اتر کے بتائے، اپنے اوپر اتنا قابو رکھتا ہو کہ جب چاہے سو جائے، اور اپنے اوپر اتنا قابو رکھتا ہو کہ دشمن کو پٹخ کر سینے پر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد اتر جائے. کبھی علی کا سینے سے اتر جانا نظر آتا ہے، کبھی کربلا میں عباس کا پیاسا آنا نظر آتا ہے. یہ جو نہر سے پیاسے لوٹے ہیں نا، یہ وہی منظر ہے جو علی سینے سے اترے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ اپنے اوپر اتنا قابو، یعنی میں یوں کہہ دوں کہ جب اجبار اختیار میں تبدیل ہو تو پھر ایک ایسا وجود سامنے آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کے بدلے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تو سب کو چاہتا ہے کہ ایسا کر کے دکھاؤ. کسی کے لیے دروازہ تو بند نہیں ہے. کل تاریخ میں یہ نہ لکھ دینا کہ یہ تو کوئی خاندانی مسئلہ تھا، ہم نے تو سب کے لیے بستر بچھائے ہوئے ہیں. کبھی اللہ کی خاطر بھی سو کے دکھاؤ. اللہ کی خاطر جاگنا بھی بڑا کارنامہ ہے، مگر سونا کارنامہ علی کا ہے. اللہ اکبر. قضائے پروردگار یہ ہے اور قدر الہیہ یہ ہے. قضا کا لفظ اور بہتر روشن ہو سکتا ہے اگر میں اس کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ دوں، اور وہ ہے تکوین. قضائے الہی یعنی تکوین کائنات، قدر پروردگار یعنی تشریع کائنات. تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو قضا سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے تکوین. جو قدر سے جڑا ہوا ہے وہ ہے تشریع. اللہ نے سب کو مجبور مسلمان بنایا ہے. حتیٰ مجھے اور آپ کو بھی جب خلق کیا نا تو ہمیں مجبوراً مسلمان بنایا ہے، جبراً مسلمان بنایا ہے. دقت چاہوں گا، مگر ہم میں اور دیگر مخلوقات کے اندر اس کے جبراً مسلمان بنانے میں فرق ہے. وہ عرض کرتا ہوں آپ سے، اللہ نے سب کو مسلمان بنایا ہے، کوئی کافر پیدا نہیں ہوا. یعنی پودے مسلمان بنائے ہیں، درخت مسلمان بنائے ہیں، پتھر مسلمان بنائے ہیں، چاند سورج کو مسلمان بنایا ہے، زمین کو مسلمان بنایا ہے، آسمان کو مسلمان بنایا ہے، آپ کو مسلمان بنایا ہے، مجھے مسلمان، ہندو کے بچوں کو مسلمان بنایا ہے، یہودیوں کے بچوں کو اللہ نے یہودیوں کو مسلمان بنایا ہے. جی، بدھ مذہب والوں کو مسلمان خلق کیا تھا، عیسائیوں کو مسلمان خلق کیا تھا. یہ بعد میں عیسائی کیسے ہو گئے، بس اسے روشن کرنا ہے. یہ بعد میں کافر کیسے ہو گئے، بعد میں ہندو کیسے ہو گئے. ہندو پیدا نہیں ہوا تھا، توجہ ہے. عیسائی پیدا نہیں ہوا تھا، سب مسلمان پیدا ہوئے تھے. یہ اللہ نے جبراً سب کو مسلمان بنایا ہے. جیسے جبراً میری آنکھیں یہاں رکھی ہیں، جیسے جبراً 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، 2 کان دیے ہیں. ہماری مرضی سے 2 کان نہیں ملے ہمیں. جیسے جبراً مجھے فلاں ماں باپ کے گھر میں، میرے والد آج ہاسپٹل میں داخل ہوئے ہیں، آپ سے التماس کر رہا ہوں ان کی اللہم صل علی سید عابد حسین عاطف الوری سوزخان شاعر جو ہیں عاطف الوری صاحب، میرے والد گرامی، ان کو کارڈیو میں داخل کیا گیا ان کی شفا کے لیے اور دیگر مریضوں کی شفا کے لیے صلوات عطیہ کرنا. اللہم صل علی
بہت عنایت، بہت شکر گزار آپ کا. سب کو اللہ نے مسلمان خلق کیا ہے، کسی کو کافر خلق نہیں کیا. یہ مسلمان خلق کرنا یہ جبری ہے. مسلمان خلق کرنا جبری ہے، اجبارن ہے، تکوینن ہے، قضاء الہی ہے. قضاء پروردگار کے مطابق، تکوین الہی کے مطابق، جبر الہی کے مطابق سب کو مسلمان خلق کیا گیا. مگر مسلمان رہنا یہ جبری نہیں ہے. بڑی عنایت، آپ کے شکر گزار ہوں. مسلمان رہنا جبری نہیں تھا، تبھی تو یہ ہندو ہو گئے، تبھی تو یہ یہودی ہو گئے. اور پھر معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یحفظانہ وینصرانہ. ہم نے، اللہ نے، معصوم فرماتے ہیں، میرے مولا نبی فرماتے ہیں، اللہ نے سب کو مسلمان خلق کیا تھا. یہ ماں باپ تھے جنہوں نے یہودی اور نصرانی بنا دیا. ان کو ان کے ماں باپ نے، ان کو ان کے ماں باپ نے، ان کو ان کے ماں باپ نے. جی کہنے لگے نہیں نا، میں تو ہوا ہی یہودی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوں. نہیں، ان کو کس نے یہودی کیا؟ کہا ان کے ابا نے یہودی کیا. کہیں ایک جگہ سے بگاڑ آیا اور ایک مرتبہ نہر کا پانی رخ موڑنے لگا اور یہ کہیں اور جا کے پھر پہنچ گئے. اللہ نے جبرن مسلمان بنایا مگر جبرن مسلمان نہیں رکھا. وہ جو جبرن مسلمان بنایا تھا اسے تکوین کہا جاتا ہے، اور جو جبرن مسلمان نہیں رہے اسے تشریع کہا جاتا ہے. یہ بچہ سوال کرتا ہے، مولانا ہمارا کون سا کمال ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے؟ یہ جوان سوال کرتا ہے کہ میرا کون سا کارنامہ ہے کہ میں شیعہ گھر میں پیدا ہوا؟ وہ جوان سوال کرتا ہے میرا کون سا عیب ہے کہ جو میں ہندوؤں کے گھر پیدا ہو گیا؟ میں انہیں جواب دینا جا رہا ہوں. یہ جیسے جیسے، توجہ چاہوں گا، جیسے جیسے یہ بچہ، یہ جبری مسلمان، بھائی میری محنت ہے، مجھے امید ہے آپ توجہ کریں گے. یہ جو بچہ، یہ جبری مسلمان جیسے جیسے کیوں، کیسے کیوں اس کی یہ لغار کا سامنا کرتا ہے نا، تو یہ تکوین سے تشریع کی طرف آتا ہے. یہ کیوں، یہ کیسے؟ ہم میں سے کوئی بھی جو آج شیعہ ہے یا مسلمان ہے یا قرآن اور اہل بیت اور صحابہ کرام کو اور سنت مصطفیٰ کو مانتا ہے، وہ سب حق پر ہیں، فضیلت رکھتے ہیں. ہم مجبوراً مسلمان نہیں ہیں. مسلمان مجبوراً بنائے گئے تھے، مجبوراً مسلمان رہے نہیں ہیں. یہ آپ کا مجلس میں بیٹھ کر کیوں اس کیسے کا جواب لینا، یہ تکوین سے تشریع کا سفر ہے. یہ تکوین سے تشریع کا سفر ہے. یہ 9 سال کی بچی اور 15 اور 14 سال کا لڑکا، ہر گھر کا بچہ ماں باپ کا جینا حرام کیا ہوا ہے. یہ کیوں، یہ کیسے؟ اور پھر وہ نکال کر اپنے دوست ساتھیوں اور اسکول کے کلاس فیلوز کے وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے دیوبندی دوست نے ایک میسج بھیجا ہوا ہے کہ تم لوگ یہ کیوں کرتے ہو، تم لوگ ماتم کیوں کرتے ہو، تم لوگ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، تم لوگ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو، تم یہ خاک رکھ کے کیوں سجدہ کرتے ہو. یہ کیوں 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 یہ ہمیں جبر سے اختیار کی طرف لا رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ ہمیں اور اگر کیوں کا جواب آپ نے اپنے بچے کو دے دیا تو یہ بچہ مانے گا. ورنہ کتنے ہی شیعہ ہیں جن کے بچے سنی ہو گئے. اگر جگر تھام کے سنے تو کتنے ہی مسلمان ہیں، شیعہ مسلمان ہیں جن کے بچے قادیانی ہو گئے. کتنے ہی شیعہ مسلمان ہیں جن کے بچے غیر شیعہ ہو گئے ہیں. مثالیں ہیں، اکا دکا کے اوپر اکا دکا مثالیں ہی تو اکا دکا ہوتی ہیں. ایک صاحب کہنے لگے نہیں یہ آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں ہے، ہمیں نہیں ملا کوئی ایسا. میں اس باب العلم کے اندر رہتا ہوں. ایک جنازہ آیا، رضوی سید، مجھے رضوی معاف کریں گے، کہنے لگے ہمارے ابا 6 سال سے اللہ کا انکار کر رہے تھے، کہتے اللہ ہے ہی نہیں، اور رسول اللہ کی توہین بھی کرتے تھے اور قرآن کے منکر بھی تھے. صرف امام حسین کی بے ادبی اور توہین نہیں کرتے تھے. وہ بھی شاید کیونکہ وہ بابا و اجداد سے
وہ بھی ان کی جبلت کا حصہ ہو گیا اور اس لیے امام حسین کی توہین نہیں کر رہے تھے. باقی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے. بتائیے ہم کیا کریں, ان کا انتقال ہو گیا, ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی انہیں وادی حسین میں دفنایا نہیں جا سکتا, انہیں مومنین کے قبرستان میں دفنایا نہیں جا سکتا, انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جا سکتا. کہنے لگے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا مجھے تم نے بتا دیا, میں جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا, میں نمازہ نہیں پڑھاؤں گا. یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے, کتابوں میں مثالیں بہت لکھی ہوئی ہیں. شیخ آیت اللہ دستغیب لکھتے ہیں کہ ایک عورت کا دم نکل رہا تھا, تلقین پڑھی جا رہی تھی, اور جیسے ہی کہتے تھے نا کہو علی ولی اللہ, تو کہتی میں نہیں کہوں گی, میں نہیں کہوں گی. ارے ساری زندگی تم نے کہا, ابھی 70-80 سال کی عمر میں کہہ رہی ہو میں نہیں کہوں گی, مر رہی ہو دم نکل رہا ہے. کیا ہوا؟ تقدیر, دوائیاں, علاج, معالجہ, اب ٹھیک ہو گئی, ٹھیک ہو گئی. اس سے پوچھا گیا کہ بھئی جب تم سے کہا جا رہا تھا, تم سے کہا لا الہ الا اللہ, تم نے بول دیا, محمد رسول اللہ بول دیا, جب علی کی بات آئی تو تم کیوں کہتی تھی نہیں کہوں گی, نہیں کہوں گی؟ کہنے لگے جب تم مجھے کہتے تھے نا کہو علی ولی اللہ, تو شیطان وہ میری پردادی کا دیا ہوا گلدان جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے, ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے, جو آبا و اجداد سے ہمارے گھر کی میراثوں میں سے تھا, اور جو میں نے اپنی پوتی کو دے دیا تھا کہ تو رکھے گی اس کو, وہ شیطان اسے لے کر کہتا تھا اگر تو نے علی ولی اللہ کہا تو اسے توڑ دوں گا. تو میں تمہیں تھوڑی کہتی تھی کہ نہیں کہوں گی, میں اسے کہتی تھی نہیں کہوں گی. بھائی خطرناک ہے دنیا داری. کوئی ناراض ہو تو میری صحت پہ اثر نہیں پڑے گا. جی یہ حب دنیا, یہ دنیا کی خاطر اقدار پامال کر دینا, یہ پیسے کی خاطر تہذیب کو پامال کر دینا, یہ دولت کی خاطر بھائی کو گالی دے دینا, یہ فلیٹ کی خاطر بھائی پہ مقدمہ کر دینا, یہ حسین قتل کروا دیتا ہے. کربلا میں جو میرے مولا کو مارنے آئے تھے وہ شام والے بھی تھے اور کوفے والے بھی تھے. شام والوں نے کیوں مارا اور کوفے والوں نے کیوں مارا, ایک جملے میں میرے بچے اور جوان سنتے جائیں. شام والے اور کوفے والے دونوں قاتل حسین ہیں, مگر ایک کا محرک کچھ اور تھا, دوسرے کا محرک کچھ اور تھا. کوفے والے حب دنیا کے بیمار تھے اور شام والے بغض علی کے بیمار تھے. یہ حب دنیا اور بغض علی حسین قتل کرواتا ہے. پیسے کی لالچ, کرسی کی لالچ. رو رہے ہوتے تھے بعض لوگ جو چادر اتار رہے تھے, بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کہ آپ کی عظمت بہت ہے. پھر اتار کیوں رہے ہو؟ پیسہ ملے گا. خطرناک ہے یہ حب دنیا. اس لیے علی والوں کو مولا علی کا کلام نہج البلاغہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. پیسے کا زیادہ ہونا, اچھے بنگلے کا ہونا, کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھنا کوئی عیب نہیں ہے, مگر وہ گاڑی تمہیں اسیر نہ کر لے, وہ بنگلہ تمہیں قید نہ کر لے, وہ زمینداری تمہیں اسیر نہ بنا لے. بس اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا, اور تہذیب اور اقدار کی خاطر پامالی, اصولوں کی پامالی, تہذیب اور اقدار کی پامالی پیسے کی خاطر نہ کرنا. یہ ہے انسان کا وہ قدر کی طرف سفر, وہ قدر کی طرف سفر. یہ جو بچہ ہمارا, مجھے پانچ ایک منٹ اور فضائل کے باب میں رہنے دیجئے. یہ جو بچہ ہمارا کیوں اور کیسے سوال کرتا ہے نا, یہ در حقیقت تشریح کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تکوین سے تشریح کی طرف جا رہا ہوتا ہے. لہذا سب با اختیار شیعہ ہیں, سب با اختیار سنی ہیں, سب با اختیار مسلمان ہیں. کسی کو مجبوراً اللہ نے نہیں رکھا, مجبوراً بنایا تھا, مجبوراً رکھا نہیں ہے. آئیے ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد والے. شفٹ تبدیل ہونے والی ہے تو ایک صلوات پڑھیں ذرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر اور بلند نبی کی ذات پہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. توجہ کر لیا آپ نے. قضاء پروردگار اور قدر الہی, تکوین پروردگار اور تکوین الہی. 5-8 منٹ اور سن لیجئے فضائل کے بعد.
انسان میں اور دیگر مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ سب کو اللہ نے تکویناً مسلمان بنایا ہے، مگر انسان کو تشریعاً مسلمان قرار دیا ہے، قانون قاعدہ ساتھ رکھ دیا۔ مگر ادھر کوئی کافر نہیں ملے گا آپ کو، جانوروں میں کوئی کافر نہیں ملے گا، پودوں میں کوئی کافر نہیں ملے گا، سورج کافر نہیں ہے، چاند کافر نہیں ہے، یہ انسان ہے جو کافر ملیں گے، اس لیے کہ اختیار دے دیا انہیں، تکوین سے تشریع کا سفر کروا دیا، قضا سے قدر کا سفر کروا دیا، اس لیے یہ اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اور کوئی کہیں چلا جاتا ہے اور کوئی کہیں چلا جاتا ہے۔ اور اب کیا کریں کہ اختیار کا غلط فائدہ نہ اٹھانے پائے، تو پھر کیا کریں کہ یہ تشریع کی صحیح سمتوں پر رواں دوا رہے، اس کا ایک ذریعہ، ایک رستہ قرآن اور اہل بیت سے وابستگی ہے۔ جتنا میں قرآن پڑھوں گا میں صحیح ٹریک پر اور رستے پر رہوں گا، جتنا میں اہل بیت کے تذکرے کو سنوں گا کروں گا، اتنا ہی میں صحیح رستے پہ رہوں گا۔ اس لیے ہر کچھ مدت کے بعد مجلس میں بیٹھنا یہ اپنے فائدے کی بات ہے۔ یہ ہمیں صحیح رستے پر رکھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جی ایک فرق تو یہ ہے انسان کے مسلمان ہونے میں اور غیر انسان کے مسلمان ہونے میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو مسلمان خلق کرنے کے بعد تکویناً اور قضاء الہی کے مطابق ان سے افضل مخلوق کے حوالے کر دیا ہے۔ پتھروں کو پودوں کے حوالے کر دیا، پودوں کو جانوروں کے حوالے کر دیا، جانوروں کو انسان کے حوالے کر دیا۔ یہ سب کے سب مسلمان ہیں، مجبوراً مسلمان ہیں، تکویناً مسلمان ہیں، قضاء الہی کے مطابق مسلمان ہیں، مگر ہر ایک مخلوق کو جو مسلمان بنایا بالا تر مخلوق کے حوالے کر دیا۔ پتھروں کو رکھ دیا پودوں کی خدمت میں، اسی پتھر سے نکلے گا، اسی زمین سے نکلے گا، یہ زمین بچھ جائے پودے کی خدمت میں، یہ پتھر سجدہ ریز ہو جائے پودے کے لیے، یعنی اس زمین کو، اس پتھر کو، اس پہاڑ کو، اس زمین کو خدمت گزار بنا دیا نباتات کے لیے، جماعتات کو خدمت گزار بنا دیا نباتات کے لیے، اور اتنے اچھے اچھے منظر اور اتنے اچھے اچھے پودے پھول اور گھاس پھوس اور ہریالی، اس سب کو خدمت میں رکھ دیا جانوروں کی۔ یہ جتنا اچھا چارہ کھائیں گے، جتنی اچھی غذا لیں گے زمین سے، اتنا ہی ان کا گوشت بڑھے گا۔ یعنی پودوں کو اور سبزے کو خدمت میں رکھ دیا، اس سے زیادہ بڑی مخلوق کی خدمت میں وہ ہے حیوان، اور حیوان کو خدمت گزار بنا دیا انسان کا۔ انسان کو کہاں رکھے؟ انسان کو کس کی خدمت میں رکھے؟ عزیزان گرامی، بس یہی وہ منزل ہے کہ جس کو جبر اور اختیار کی بحث کے اندر روشن کرنا ہے محترم کم سن ساتھیوں کے لیے۔ انسان کو کس کے حوالے کرے؟ انسان سے بڑا ہے کون جس کے حوالے کرے؟ انسان سے بڑا ہے کون؟ دو جواب دوں گا، دو پہلو دکھاؤں گا اور اس کے بعد اپنی منزل لوں گا۔ پہلی منزل، پہلا پہلو تو یہ ہے کہ انسان سے جب کوئی بڑا نہیں ہے تو انسان کو کس کی خدمت میں رکھا؟ کہا نہیں، انسان تجھے کسی کی خدمت میں نہیں رکھ رہا، تجھے میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، قرآن کی آیت، اے صاحبان ایمان تمہیں تم پر فرض کر دیا ہے، خود سنبھالو اپنے آپ کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی پودوں اے انسان اپنے آپ کو خود سنبھالو، تمہیں تمہارے حوالے کیا ہے۔ میں جدید لفظ استعمال کرتا ہوں، اوپن بک ٹیسٹ۔ پیپر آیا ہے، جس موضوع کا، جس سبجیکٹ کا پیپر ہے، اس سبجیکٹ کی کتابیں ان کے سامنے رکھ دو، کہ کتابوں سے یہ پیپر حل کرو۔ یہ آج جدید نظام تعلیم والے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ اوپن بک ٹیسٹ اکثر ممالک میں کامیابی نہیں ہو رہا، بڑے لوگ ممالک ہیں جہاں کامیاب ہو رہا ہے۔
ہم نے تو پاکستان کے جب بھی وزیر تعلیم سے ملاقات ہوئی صوبائی سطح کر یا ملکی سطح کے، تو ہم نے کہا جی پاکستان میں چیٹنگ کے مسائل، یہ نقل کے مسائل، یہ سب حل ہو جائیں گے، اوپن بک ٹیسٹ رکھ دیجئے۔ وہ بڑا شوق ہے نا نقل کرنے کا، کرو نقل، وہی کتاب سامنے رکھ دیجئے جس کا پیپر ہے۔ یہ جو آج جدید نظام تعلیم بعض ممالک کے اندر رائج ہو گیا ہے اوپن بک ٹیسٹ والا، یہ سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کارنامہ کیا ہے۔ تم نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، یہ تو نظام الہی کا حصہ ہے۔ اللہ نے بہت پہلے اوپن بک ٹیسٹ رکھا ہے، میں تمہیں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، پیپر حل کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی خود انسان کو انسان کے حوالے کر کے پروردگار عالم نے اس جبر کی بحث کو ختم کر دیا۔ اب تم مجبور نہیں ہو، مختار ہو۔ میں نے تمہیں مجبوراً پیدا کیا تھا، کیسے رہنا ہے تمہیں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ جیو، ایک تو یہ پہلو ہے، انسان سے بڑا کون ہے کہ جس کے حوالے؟ لہذا تدریجاً پہلا پہلو پہلے ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، اور دوسرا پہلو جو بیان کروں گا تدریجاً بعد میں۔ پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو، پھر خود بخود تمہیں رب سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے اپنے آپ کو سمجھ لو، پھر تمہیں خود رب سمجھ میں آ جائے گا۔ تم سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ خلقت الخلق لاجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، مگر تجھے جانوروں کے لیے نہیں بنایا، تجھے مکانوں کے لیے نہیں بنایا، تجھے زمین اور پتھروں کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے اللہ اکبر پودوں کے لیے، زمینوں کے لیے، فصلوں کے لیے نہیں بنایا۔ خلقت الخلق لاجلک، ساری مخلوق میں نے تیرے لیے بنائی ہے، وخلقتک لاجلی، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ بس یہ جب اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے تو پھر یہی تو ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے۔ نہیں، جب یہ اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے تو یہی تو ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ کا ہو ہی وہ سکتا ہے جو اپنا ہو۔ دقت چاہوں گا عزیزو، یہ بہت سادہ باتیں نہیں ہیں۔ جو اپنا ہی نہیں ہے وہ اللہ کا کیسے ہوگا؟ یہ پہلے اپنا تو بن جائے پھر رب کا بنے گا۔ یہی تو علی نے سمجھایا ہے، پہلے تم اپنے بنو پھر رب کے بنو گے۔ جس نے اپنے اوپر تسلط پا لیا وہی اللہ کا ہوتا ہے۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ صلوات پڑھیں مولا علی کی ذات پر۔ یہ جبر سے اختیار کا سفر، یہ قضا سے قدر کا سفر، یہ عزیزان گرامی مخلوقات سے ذات کا سفر اور ذات سے ذات الہ کا سفر، یہی سفر ہیں جو مسافروں نے کر کے دکھائے۔ کوئی آدھے رستے میں اتر گیا کہ اس سے آگے نہیں جایا جا رہا، کوئی چلتی ٹرین سے کود گیا کہ میں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اور کوئی آخر تک پہنچا۔ یاد رہے آخر تک پہنچنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، آخری منزل پر اترنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور آخری منزل پر کم ہونا یہ انسانی کمزوریوں میں سے ہے۔ کربلا میں 72 ہی تو تھے، کتنے کم تھے کہ بعد والے ائمہ نے جب کسی نے کہا کہ آپ حسین کی طرح قیام کیوں نہیں کرتے، تو جانوروں کا ریوڑ گزر رہا تھا، تو میرے معصوم امام نے فرمایا گنو ان کی تعداد کتنی ہے، تو ان کی تعداد 50 کی تعداد تھی۔ حضرت نے فرمایا اگر اتنے بھی ہمارے سچے چاہنے والے ہوتے تو ہم قیام کر لیتے۔ بہت مشکل ہے کہ مولا خراسان تو آپ کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے۔ غلام کو آواز دے کر کہا تندور روشن کرو، آگ جب بھڑکنے لگی فرمایا جا کے بیٹھ جاؤ۔
کہ مولا بتا کر نہیں آیا تھا کہ واپس نہیں آؤں گا، میں واپس کیسے جاؤں گا جب مر جاؤں گا جل جاؤں گا، بتا کر نہیں آیا تھا، پہلے پتا ہوتا تو میں بتا کر آتا۔ بہانے دیکھیے آپ۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، بیٹھے رہو۔ سامنے سے ایک چاہنے والے نے سلام کرتے ہوئے گزرنا چاہا، حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تندور روشن ہے، بیٹھ جاؤ۔ اس نے سر پہ لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، وہ پھینکی اور دوڑتا ہوا گیا۔ تاریخ میں ایک ہی ابراہیم نہیں ملے گا، اور تندور میں جا کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میرے معصوم امام نے فرمایا چلو اسے دیکھتے ہیں۔ تو کیا دیکھا، آگ بھڑک رہی تھی اور وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ آگ نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا۔ مسئلہ یہ آخر تک چلنے کا ہے۔ کیا کریں کہ ہم آخر تک چلیں؟ آخر تک چلنے کے لیے بار بار مجلسوں میں اسی لیے تو بلایا جاتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں بانیان مجلس کو، منتظمین مجلس کو، محتممین مجلس سے، منصرمین مجلس کو، کہ جو اہتمام کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، اطلاع کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں جی۔ اور اس مجلس کے ذریعے ہم بار بار اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ ہمیں آخر تک چلنا ہے۔ اچھا، آخر کا مسئلہ بھی عمر سے اور سن و سال سے نہیں ہے کہ 90 سال کے ہو گئے تو آخر آنے والا ہے، اور 20 سال کے ہیں تو آخر نہیں آئے گا ابھی۔ تبھی تو کوئی جوان بھی بیٹھا ہے، کوئی بچہ بیٹھا ہے، کوئی بزرگ بیٹھا ہے جی۔ عمر سے تو آخر کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو قضاء الہی سے اس کا تعلق ہے۔ آنے میں بھی ہم مختار نہیں تھے، جانے میں بھی ہم مختار نہیں ہیں، مگر کیسے جائیں اس پہ مختار ہیں، کیسے مریں اس پہ مختار ہیں، اس پہ ہم اجبار نہیں، اختیار رکھتے ہیں۔ ہاں، کربلا میں لوگ بہت کم تھے، مگر ان کم لوگوں نے کیا مثال قائم کی ہے۔ اور ان کم لوگوں میں عزیزوں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے چاند سے زیادہ حسین تھے، جن کا جمال حضرت یوسف سے زیادہ واضح تھا۔ اس میں علی اکبر بھی تو ہے نا، اور حضرت علی اکبر تو نبی کی شبیہ ہیں، اور نبی کا چہرہ انور حضرت یوسف سے بہت حسین تھا۔ خود حضرت یوسف حضرت نبی مکرم کو یاد کرتے تھے حسن و جمال کے لیے۔ اس کربلا میں ایک وہ قاسم بھی ہے جس کے کٹے ہوئے سر کو ایک ظالم نے دیکھ کر کہا کفل قتل قمر، وہ چہرہ تو دیکھو کتنے چاند کی طرح، چاند جیسا چہرہ ہے جو چمک رہا ہے۔ اس قافلے میں اون و محمد کے بھی نورانی سے چہرے ہیں، اور آپ رو رہے ہیں عزیزو۔ میں ایک علی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس قافلے میں ایک وہ سر بھی ہے جو ابھی 6 مہینے کا ہے۔ جناب رباب پر سلام کریں، بڑا جگر تھا اس بی بی کا، بڑا حوصلہ تھا۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ 2 کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس، ایک سکینہ اور ایک علی اصغر۔ ایک کو زندان شام کے حوالے کر دیا، اب وہ آج بھی بی بی اسیر ہے۔ جناب سکینہ کی تو اسیری ختم نہیں ہوئی نا، اور ایک کو امام حسین کی گود میں لا کے دے دیا۔ جب مولا نے آواز بلند کی کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو دشمن میں سے تو کوئی مدد نہیں کرتا تھا، مگر خیمے سے رونے کی آوازیں آئیں۔ تو امام پلٹ کر آئے اور کہا بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے۔ بھائیوں کے لیے بڑا گراں ہوتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے بہنیں روئیں۔ فرمایا ابھی تمہارا بھائی حسین زندہ ہے۔ کہا بھیا جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو دشمن تو مدد نہیں کرتا، یہ علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ فرمایا جاؤ اس کی ماں سے کہو کہ مجھے لا کے دے دے، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں۔ اجلا سا کرتا پہنایا جناب رباب نے، بالوں میں کنگھی کی جناب رباب نے، آنکھوں میں سرما دیا جناب رباب نے، اور پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے امام حسین کے حوالے کرنے لگی، اور یہ جملہ کہا علی اصغر اگر جنت میں دادی زہرا پوچھیں
کہ تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا؟ تو کہہ دینا میری ماں کو پلانے کے لیے پانی نہیں تھا۔ مجاہدوں کی طرح امام حسین اپنے بچے کو لے کے گئے، جسے میر انیس نے بھی کہا ہے کہ بنا کر شکل مجاہد بھی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، لائی جناب رباب آغوش میں لیا حسین نے، میدان کربلا میں پہنچے میرے مولا، دشمن کو خطاب کر کے کہا اگر میں گناہگار خطاکار ہوں، میں نے تمہارا کوئی جرم کیا ہے، تم میرے بابا کے بغض میں میرے خاندان کو مارنے آئے ہو، تو میں اس بچے کو زمین پر لٹا دیتا ہوں، تم میں سے کوئی آ کے خود اس بچے کو پانی پلا دے۔ یہ کہنے کے بعد امام نے علی اصغر کو تشبیہ دی ہے۔ مجھ سے ایک بچہ ایک جوان کہنے لگا مولانا ہمارے خاندان میں محرم میں مچھلی نہیں کھائی جاتی، خاص طور پہ پہلے 10 دنوں میں مچھلی نہیں تلی جاتی، کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ ہماری دادی روکتی ہیں، ہماری اماں ناراض ہوتی ہیں، حکم شرعی کیا ہے؟ شریعت میں مچھلی حرام ہے یا حلال؟ میں نے کہا جیسے تمہاری دادی کہتی ہے ایسا کرو، تمہاری اماں جیسا کہہ رہی ہے ایسا کرو۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے، حرام ہے یا حلال؟ میں نے کہا حلال ضرور ہے، مگر شاید ہمارے بڑوں نے محرم میں مچھلی اس لیے روک دی کہ حسین مولا نے علی اصغر کے تڑپنے کو، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، جو رونا چاہتے ہیں اپنی آوازوں کو بلند کریں گے۔ امام نے آواز دے کر کہا اما ترونا کیفا یتلذا، پانی آ کر پلا دو، دیکھ نہیں رہے ہو یہ کیسے یتلذا کا جملہ عربی زبان میں مچھلی کی ایک خاص کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ اب وہ کیفیت سنیے، مچھلی کو جب پانی سے باہر نکال لیا جاتا ہے تو مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے، کبھی دائیں اڑ کر گرتی ہے، کبھی بائیں اچھل کر گرتی ہے، پھر مچھلی میں کچھ دیر کے بعد اتنا دم نہیں رہتا کہ وہ دائیں بائیں پٹخ کھائے اور اڑ کر گرے، پھر وہ کیا کرتی ہے دم کی طرف سے اور منہ کی طرف سے اٹھتی ہے، کبھی دم اٹھتی ہے اس کی، کبھی منہ اٹھتا اس کا، پھر اتنا بھی دم جب مچھلی میں نہیں رہتا نا اور آخری وقت ہوتا ہے مچھلی کا تو وہ منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، اس کے بعد مچھلی میں دم نہیں رہتا اور مچھلی حلال ہو جاتی ہے اور مچھلی کا دم نکل جاتا ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں یتلذا۔ امام نے فرمایا اما ترونا کیفا یتلذا، دیکھ نہیں رہے ہو میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھول رہا ہے، میرا بچہ مچھلی کی طرح پانی منہ بند کر رہا ہے، منہ کھول رہا ہے منہ بند کر رہا ہے، لیکن عزادارو تیرے سے شعبہ سے علی اصغر کو مار دیا، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ میں ایک جملہ کہہ کے گزر گیا کہ جناب رباب کو سلام کیا کریں جب حضرت علی اصغر کا ذکر آئے، جب امام حسین کا ذکر آئے۔ میرے ایک ہندوستان کے دوست مجھ سے کہنے لگے، بنارس انڈیا کے رہنے والے، کہ ان کے امام بارگاہ سے ان کے علاقے سے تعزیے کا جلوس نکل کر کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے، کہنے لگے عاشور کے دن تعزیہ نکلا اور جلوس روٹ پہ چلنے لگا، ہم چند لوگوں نے طے کیا کہ ذرا آگے چلتے ہیں تاکہ انتظامات کو دیکھ سکیں۔ ہم آگے چلے تو دیکھا سامنے چوراہے پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں، کہنے لگے جب قریب گئے تو عجیب منظر نظر آیا، ہر عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ آیا، یعنی شہر کی وہ عورتیں نکل کر آئی ہیں جو دودھ پیتے بچوں کی مائیں ہیں۔ کہنے لگے ہم جب قریب سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو کہنے لگے میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا کیا انتظار ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ سلام ہو جناب رباب پر، اپنے شیر خوار بچے کے گلے میں تیر دیکھا تو ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے اور ایک جملہ کہا، یا بنیا اب مثلوں کا ینہر، اے میرے لال کیا تو جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بہت رو لیے، مجلس ہو گئی، ایک منزل اور لے لیجئے۔ جب گئی ہیں نا جناب رباب کربلا چھوڑ کر گئی ہیں تو امام حسین کا لاشا دھوپ میں تھا اور علی اصغر کا سر نیزے پہ تھا، تو امام حسین کے لاشے سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں،
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, थके नहीं जिन्हें रोना आ रहा है। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं, इमाम सादिक दुआ देते हैं, जब तक जिंदा रही जनाबे रबाब कभी साए में नहीं बैठी। अबू हमजा सोमाली, दुआए अबू हमजा सोमाली, इमाम सज्जाद से जिन्होंने दुआएं नकल की हैं ना, उनमें एक नाम हजरत अबू हमजा है। वो कहते हैं करबला के वाक़े के बाद मैं इमाम सज्जाद की खिदमत में जब जाता था तो इमाम की खिदमत में एक दिन मैं गया तो मैंने कनीज ने दरवाजे से मुझे लिया और इमाम के हुजरे तक पहुंचाया। जब मैं सहन से गुजरने लगा तो एक खातून थी जो बुर्का पहने धूप में बैठी थी। कहते हैं बहुत देर मैंने हजरत से सवाल किए, जवाब पूछे, और जब मैं पलट कर आने लगा तो फिर मुझे सहन से गुजारा तो मैंने क्या देखा कि धूप ढल गई है और वो बीबी वहां से उठकर धूप में आके बैठ गई है। जहां पहले बैठी थी वहां साया आ गया, अब वो आकर धूप में बैठ गई है। तो अबू हमजा कहते हैं मैं खड़ा हो गया, इमाम की आवाज आई, अबू हमजा क्यों रुक गए हो, क्यों नहीं जा रहे हो? तो मैंने कहा मौला शायद किसी गलती पर आपने अपनी कनीज को सजा दी है। मौला मदीने की गर्मी बड़ी शदीद है, मौला इन्हें माफ कर दीजिए। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ रबाब है, मेरे बाबा के लाशे से वादा करके अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।